السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل جانثار کی آنے والی ایپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ دعا فراز کو اس وقت فون کرے گی جب وہ اپنے ولیمے کا فنکشن اٹینڈ کر رہا ہوگا اور دعا کا فون ریسیو کر کے فراز کے ہاتھوں کے طوطے اڑ جائیں گے۔ پہلے تو اسے اپنے کانوں پہ یقین ہی نہیں آئے گا کہ یہ دعا کی آواز ہے، اسی لیے کنفرم کرنے کے لیے وہ کہے گا دعا، تو دعا کہے گی ہاں میں وہی دعا بول رہی ہوں جس کو تم نے اپنے گندے ارادوں کے لیے محبت کے نام پہ لوٹ کر اس کی قیمت لگا کر اسے اس گھڑے میں پھینک دیا۔ اور دوسری طرف جعفر دعا کے بارے میں ساری معلومات اکٹھی کر کے نوشروا کے پاس جائے گا اور ان کو بتائے گا کہ میں نے بہت پہرا لگایا تھا مگر اس کے باوجود پتہ نہیں یہ سب کیسے ہو گیا اور دعا اس اپارٹمنٹ تک کیسے پہنچی اور کس کے ساتھ پہنچی۔ بس تھانے میں پکڑی جانے کی رپورٹ درج ہے اور اس اڈے پہ چھاپے کے بعد وہ تھانے لائی گئی تھی، مگر وہ وہاں کیسے پہنچی یہ خبر نہیں مل سکی۔ جعفر کی بات سن کر تو نوشروا کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل جائے گی، اسے یقین ہی نہیں آئے گا کہ دعا کے ساتھ اتنا کچھ غلط ہو گیا اور اسے خبر تک نہ ہوئی اور نہ ہی وہ دعا کو بچا سکا۔ اور ادھر فضا کے سسرال میں فراز اور اس کی ماں تو ولیمہ کروانے پہ تیار ہی نہیں ہوتے اور ولیمہ کینسل کرنے پر اصرار کرتے ہیں، مگر فراز کا باپ نذیر صاحب ولیمہ کینسل کرنے پہ تیار نہیں ہوگا تو مجبوراً فراز اور اس کی ماں کو ان کی بات ماننی پڑے گی۔ فراز کو جب سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس اڈے پر اس نے دعا کو بیچ کر بھاری رقم وصول کی تھی وہ وہاں سے نکل کر تھانے اور تھانے سے نکل کر اپنے گھر پہنچ گئی ہے، تب سے وہ بہت پریشان ہوتا ہے اور اسی لیے ولیمے کے حق میں نہیں ہوتا کہ کہیں دعا اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے ولیمے میں نہ پہنچ جائے، مگر اپنے باپ کی ضد پہ بادل نخواستہ اسے ولیمے کے لیے ماننا ہی پڑتا ہے۔ اور پھر ولیمے کے فنکشن میں جب فضا دلہن بنی اسٹیج پر بیٹھی ہوگی اور اس کی چھوٹی بہن اس سے ملنے جائے گی تو فضا اس سے دعا کے بارے میں پوچھے گی کہ جب دعا گھر میں آ ہی گئی تھی تو اسے گھر سے کیوں جانے دیا، جس پہ اس کی بہن بتائے گی کہ ہم نے تو پوری کوشش کی تھی، دعا نے روتے ہوئے ابا سے معافی بھی مانگی تھی مگر ابا نے اسے گھر میں گھسنے ہی نہیں دیا۔ تو فضا ناراض ہوتے ہوئے کہے گی اگر ابا نے دروازہ نہیں کھولا تو امی کو دروازہ کھولنا چاہیے تھا، امی نے کیوں دروازہ نہیں کھولا، جس پہ اس کی بہن اسے بتائے گی کہ ہم نے کوشش کی تھی اور امی نے دروازہ کھولنے کی بہت کوشش کی تو ابا نے ان کو طلاق کی دھمکی دی اور کہا اگر تم نے دروازہ کھولا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا، اور اسی وجہ سے امی نے ڈر کر دروازہ نہیں کھولا۔ دعا کافی دیر تک دروازے پہ کھڑی روتے ہوئے معافیا مانگتی رہی اور پھر مایوس ہو کر چلی گئی، اور یہ ساری باتیں جاننے کے بعد فضا کا دل اپنے باپ کی بے حسی پہ کٹ کر رہ جائے گا اور اسے اپنے باپ پہ بہت غصہ آئے گا کہ باپ تو سائبان ہوتا ہے اپنے بچوں کو دھوپ سے بچانے کے لیے۔ اور دوسری طرف فراز جو کہ دعا کی وجہ سے پریشان تو ہوتا ہے لیکن اس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں ہوتی کہ دعا اسے فون بھی کر سکتی ہے، اس لیے جب دعا اس سے فون کرے گی تو وہ بہت پریشان ہو جائے گا اور اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ جائیں گے اور چہرے کی رنگت بدلنے لگی اور اس کو ٹھنڈے پسینے آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو اسٹیج پر دلہن بنی فضا بھی فراز کے چہرے کے بدلتے ہوئے رنگ دیکھ کر چونک جائے گی کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے، یہ کس کا فون ہے جس کو سنتے ہی فراز کی حالت خراب ہونے لگی ہے۔ اور فراز کی ماں کوثر بیگم جس کو پہلے ہی فضا اور اس کے گھر والوں پہ بہت غصہ ہوتا ہے، ولیمے کے فنکشن میں جیسے ہی فضا کے گھر والے آئیں گے تو کوثر بیگم ان کو آڑے ہاتھوں لے گی اور اپنے دل کی بھڑاس ان کو باتیں سنا سنا کر اور تانے دے دے کر نکالے گی۔ وہ فضا کے باپ اسلم صاحب سے کہے گی کہ آپ نے اتنا بڑا فراڈ کیوں کیا ہمارے ساتھ، ہم نے تو آپ کے ساتھ بھلائی کی تھی، جیز کے نام پہ ایک تنکا تک نہیں لیا آپ سے، اور آپ نے ہماری شرافت کا ناجائز فائدہ اٹھا کر اپنی بدنام زمانہ بیٹی ہمارے گھر بھی آدی، کیوں کیا آپ نے اتنا بڑا فراڈ ہمارے ساتھ۔ کوثر بیگم کے لفظوں کی کاٹ اسلم صاحب کو اندر تک کاٹ دے گی اور گھر واپس آ کے وہ اس کا سارا غصہ فہمیدہ بیگم پہ اور اپنی بیٹیوں پہ اتاریں گے، اور فہمیدہ بیگم انہیں سمجھانے کی کوشش کرے گی اور کہے گی کہ دعا کے ساتھ جو کچھ ہوا اس میں فضا اور ثانیہ کا تو کوئی قصور نہیں، آپ ان کو کیوں برا بلا کہہ رہے ہیں، ان کو کیوں قصوروار ٹھہرا رہے ہیں۔ فہمیدہ بیگم کی باتیں سن کر اسلم صاحب طیش میں آ جائیں گے اور کہیں گے کہ سارا قصور تمہارا ہے، میں نے تمہیں کہا تھا کہ بیٹا پیدا کرو، مجھے بیٹا چاہیے، مگر تم بیٹی پہ بیٹی پیدا کرتی گئی اور اوپر سے ان کی صحیح سے پرورش بھی نہیں کی۔ آج اگر میرا ایک بیٹا ہوتا تو مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا جو تمہاری ان بیٹیوں کی وجہ سے میں دیکھ رہا ہوں۔ اب بات کرتے ہیں دعا کی۔ دعا فراز سے محبت کرنے اور اس پہ اعتماد کرنے کی وجہ سے ایک کے بعد دوسرے دلدل میں دھستی چلی جائے گی۔ وہ فحاشی کے اڈے سے تو نکل آئی مگر اب جس دلدل میں پھنس گئی ہے وہاں سے اس کا نکلنا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہوگا، کیونکہ جو عورت دعا کو ان آوارہ لڑکوں سے بچا کر ہمدردی اور محبت کا مظاہرہ کر کے اپنے ساتھ لے کر آئی ہے اور وہ بھی کوئی اچھی عورت نہیں ہوگی، اور جن لڑکیوں کو وہ اپنی بیٹیاں کہہ کر دعا سے ملواتی ہے وہ اس کی بیٹیاں نہیں ہوتی اور نہ ہی وہ ان کی ماں ہوتی ہے، بلکہ وہ تو ان کی میڈم ہوتی ہے جو ان لڑکیوں کو مختلف پارٹیز میں بھیج کر ان کے ذریعے لاکھوں روپے کما رہی ہے۔
ہے، اور جب یہ بات دعا کو معلوم ہوگی تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی اور وہ میڈم دعا کو آکٹوپس کی طرح اپنے شکنجے میں پوری طرح سے کس چکی ہوگی، جہاں سے دعا کا نکلنا تقریباً ناممکن ہو جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ کب نوشرواں رحمت کا فرشتہ بن کر دعا کی زندگی میں آئے گا اور دعا کو اس دلدل سے نکال کر لے جائے گا۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور اچھی سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔